بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الناس۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ قل اعوذ برب الناس، آپ کہہ دیجئے اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں برب الناس، لوگوں کے رب کی، ملک الناس جو لوگوں کا بادشاہ ہے، الہ الناس اور جو لوگوں کا معبود ہے، من شر الوسواس الخناس بہلانے والے، پھسلانے والے اور چھپ جانے والے کے شر سے، الذی یوسوس فی صدور الناس الذی جو یوسوس وسوسے ڈالتا ہے یا خیال ڈالتا ہے، فی صدور الناس لوگوں کے دلوں میں، من الجنۃ والناس چاہے وہ جنوں میں سے ہو یا آدمیوں میں سے ہو۔ سورہ فلق کے اندر اللہ رب العزت نے انسانی یا ایسی شر یا ایسے نقصان سے پناہ مانگنے کی ترغیب دی تھی، یا ان سے پناہ کا طریقہ تھا کہ جو ہمیں ظاہری طور پر، بدنی طور پر نقصان پہنچا سکتے ہیں، جیسے حشرات الارض ہو گئے، یا کوئی کیڑا مکوڑا ہو گیا، یا اس طرح کی کوئی چیزیں ہو گئی نا۔ لیکن سورہ ناس کے اندر اللہ رب العزت نے اس کے شر سے پناہ مانگنے کی ترغیب دی ہے، یا اس کے شر سے پناہ مانگنے کی دعا ہے جو ہمارے خود کے اندر ہوتا ہے، یعنی ہمارا نفس، ہماری جو دل کی خواہشات ہوتی ہیں وہ ہمارے اندر موجود ہوتی ہیں، باہر سے جو ہمیں تکلیف پہنچتی ہے اس کی پناہ جو ہے اللہ رب العزت نے سورہ فلق کے اندر دی ہے، اور دل سے اور ہمارے اپنے خواہشات سے، ہمارے نفس سے جو ہمیں تکلیف پہنچتی ہے یا جو اس کے وسوسے ہیں، اس سے بچنے کی دعا یا اس سے بچنے کی ترغیب اللہ رب العزت نے سورہ ناس کے اندر دی ہے۔ انسان کے خود کے نفس میں یا اس کے خود کے دل میں جو خواہشات ہوتی ہیں، شیطان ان کو بہکاتا ہے، ان کو پھسلاتا ہے، ان کو بھڑکاتا ہے، اور پھر انسان جو ہے گناہ کی طرف مائل ہوتا ہے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے دل میں دو گھر ہیں، ایک گھر کے اندر فرشتہ ہے جو اسے نیک اعمال کی طرف بلاتا ہے یا اسے اللہ کے ذکر کی طرف بلاتا ہے، اور ایک دل کے اندر شیطان ہوتا ہے جو کہ انسان کو اس کی خواہشات کو بہکاتا ہے۔ جیسے اب ایک دل میرا ہو رہا ہے کہ بھئی نماز کا وقت ہے، چلو میں نماز پڑھ لوں، ایک دل ہو رہا ہے کہ یار چلو بھئی یہ ڈرامہ چل رہا ہے اس کو پورا دیکھ لوں پھر نماز پڑھ لوں گی، ٹھیک ہے۔ تو انسان کا جو خواہش ہے اس کو جب اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ نہیں یہ ڈرامہ دیکھ کے میں پھر نماز کی طرف جاؤں گی، تو شیطان فوراً آ جاتا ہے اور اس کو بار بار اکساتا رہتا ہے، اس کو جو ہے چونچے مارتا رہتا ہے کہ نہیں پہلے تم ڈرامہ دیکھ لو پھر تم نماز پڑھنا، نہیں پہلے تم ڈرامہ دیکھ لو پھر تم نماز پڑھنا، اور ایک اس کا دل جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے پہلے نماز پڑھ لو، ڈرامے کی خیر ہے، ڈرامہ مت دیکھو۔ تو اگر انسان اپنی اس دل کی بات کو مانتا ہے، اس فرشتے کی بات کو مانتا ہے، اور ذکر کر کے یا لا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھ کے یا جیسے بھی کھڑے ہو جاتا ہے تو وہ شیطان چلا جاتا ہے۔ نماز کے لیے انسان چلا گیا، وہ شیطان چلا گیا۔ لیکن اگر شیطان کی بات، اپنی خواہش کی بات مان لی، تو شیطان جو ہے اس کو اور بہکاتا رہتا ہے اور اس کو بڑھاتا رہتا ہے، اور انسان جو ہے گناہ کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے یہاں پہ جو وسواس الخناس کا ہے نا، وسواس مطلب بہلانا، پھسلانا، کان بھرنا، ایک وسوسہ ڈالنا دل کے اندر، اور خناس مطلب چھپ جانا، جو آتا ہے پھر چھپ جاتا ہے، آتا ہے پھر چھپ جاتا ہے۔ تو یہ صفت کیا ہے؟ یہ شیطان کی صفت ہے کہ وہ انسان کو ایک گناہ کی طرف بلاتا ہے، لیکن اگر انسان کے دل میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، انسان اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے، تو وہ شیطان اس پر غالب نہیں آتا، بلکہ کیا ہو جاتا ہے؟ چلا جاتا ہے۔ اگر انسان نے کوئی ذکر کر لیا تو وہ شیطان چلا جاتا ہے، اور اگر وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے تو وہ مسلسل طور پر اس کے دل میں گھر کر لیتا ہے اور گناہیوں کی طرف چلا جاتا ہے۔ اب اس میں یہ سمجھیں کہ اللہ رب العزت نے اس کے اندر اپنی 3 صفتوں کا ذکر فرمایا۔ قل اعوذ برب الناس، برب الناس یعنی لوگوں کا رب۔ اب رب کہا جاتا ہے پالنے والے کو، جو چھوٹا تدریجاً بتدریجاً، آہستہ آہستہ کسی انسان کو پالے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ رب کہا جاتا ہے۔ تو اس رب سے جو ہے، رب الناس سے وہ لوگ مراد ہیں یا وہ انسان مراد ہیں جو بھی چھوٹے ہیں،
بچے ہیں کہ جن کو آہستہ آہستہ اللہ رب العزت پال رہا ہے، کیونکہ رب الناس یہ اللہ رب العزت کی صفت ہے، یا ایک اللہ تعالیٰ کا ہی خاصہ ہے نا کہ ایک چھوٹے سے انسان کو وہ اتنا بڑا انسان بنا دیتا ہے آہستہ آہستہ آہستہ۔ آپ دیکھیں جب بچہ پیدا ہوتا ہے کتنا کمزور سا، کتنا لاغر سا ہوتا ہے، پھر وہ آہستہ آہستہ کتنا جوان اور بڑا ہو جاتا ہے۔ تو برب الناس سے برب الناس میں وہ بچے یا وہ چھوٹے لوگ مراد ہیں جو ضعیف ہیں اور انہیں ضرورت ہے کسی کی سپورٹ کی یا کسی کے خیال رکھنے کی۔ ملک الناس سے وہ والے لوگ مراد ہیں جو تھوڑے بڑے ہو گئے ہیں، کیونکہ اور اس ناس کے پہلے جو قرینہ ہے ملک، وہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ ملک الناس میں وہ لوگ مراد ہیں جو تھوڑے جوان ہو گئے ہیں، تھوڑے بڑے ہو گئے ہیں، اپنے اچھے اپنے برے کا ان کو اختیار ہے۔ الہ الناس سے وہ ضعف اور وہ بہت بڑے جسے ہم ضعیف کہتے ہیں، بزرگ لوگ کہتے ہیں، وہ بزرگ لوگ مراد ہیں جنہیں دنیا اور ما فیہا سے الگ ہو کے وہ اللہ رب العزت کی طرف چلے جاتے ہیں، کیونکہ اور اس بات کا قرینہ الہ الناس ہے کہ جو اللہ ہی اللہ کر رہے ہوتے ہیں وہ والے لوگ یہاں پہ مراد ہیں۔ بس اس کے اندر زیادہ کوئی تشریح خاص ہے نہیں، یہی بات ہے کہ پچھلی صورت کے اندر اللہ رب العزت نے انسانوں کے ظاہری شر سے بچنے کی ترغیب کی ہے، اور اس کے اندر جو ہے سورہ ناس کے اندر اپنی انسان کے اندر کی جو خواہشیں ہیں، نفسانی خواہشات ہیں، اس سے بچنے کی ترغیب دی ہے کہ انسان کا اصل دشمن تو یہی ہوتا ہے، انسان کا نفس ہی انسان کا حقیقی دشمن ہوتا ہے، کہ وہی لوگوں کو گناہ کی طرف بلاتا ہے، وہی گناہ کی دعوت دیتا ہے۔ اگر انسان اس کے شر سے بچ جاتا ہے تو انسان سارے شروں سے بچ جاتا ہے، اگر اس کے شر سے نہیں بچتا تو انسان کہیں کا نہیں ہے، کیونکہ دنیا کے اندر اگر ہم دیکھیں تو اور بھی بہت سارے لوگ ہیں، اگر کسی کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، کسی کا ہاتھ ٹوٹ گیا ہے، کسی کو مالی کوئی نقصان پہنچا ہے، کسی کی کوئی کچھ بھی مطلب کوئی تکلیف پہنچی ہے، تو دنیا کے اندر آپ کے ایسے لوگ موجود ہیں جو آپ کو سپورٹ کر سکتے ہیں۔ فرض کریں میرا بھائی ہے، میرے ابو ہیں، میری امی ہیں، میرے چاچو ہیں، میری خالہ ہیں، میری پھپھو ہیں، یہ لوگ مجھے سپورٹ کریں گے۔ میں بیمار ہوں تو میری ماں ہے، وہ میرا خیال رکھے گی، ٹھیک ہے۔ اگر مجھے کوئی فائنینشلی پرابلم ہے تو میرے والد صاحب ہیں، وہ میرا خیال رکھیں گے، وہ مجھے سپورٹ کریں گے۔ بھائی ہے وہ سپورٹ کریں گے، بہنیں ہیں، اگر میں پریشان ہوں، مجھے کوئی غم لگا ہے، مجھے کوئی تکلیف لگی ہے، تو وہ میری بہنیں میرا سپورٹ کریں گی، مجھے خیال کریں گی۔ تو دنیا کے اندر تو دنیاوی آفات سے بچنے کے لیے، یہ دنیاوی پریشانیوں سے بچنے کے لیے اللہ رب العزت نے یہ رشتے رکھے ہیں جو آپ کا خیال رکھتے ہیں، آپ کو سپورٹ کرتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی انسان اپنے نفس کے ہاتھوں مارا جائے، یا اس کا نفس اس کے اوپر غالب آ جائے اور وہ اللہ سے غافل ہو جائے، اپنے دل سے غافل ہو جائے، کیونکہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ عنصر رکھا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو پہچانتا ہے اور اس کا دل اللہ کی طرف راغب ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک سینسر لگا ہوا ہے جو مسلسل بجتا ہے کہ یار اللہ 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 اللہ۔ لیکن اگر انسان اس سینسر سے غافل ہو جائے اور اس دل میں شیطان کو غالب کر لے یا اپنی نفسانی خواہشات کو غالب کر لے، تو نہ وہ دنیا کا رہتا نہ وہ آخرت کا رہتا۔ وہی بات، دنیا میں تو جیسے تیسے کر کے انسان گزارا کر رہا ہے، لیکن آخرت کے لیے اور اپنی دنیا کو بہترین اور آخرت کو بہترین بنانے کے لیے انسان کو اپنے نفس سے بچنا پڑتا ہے، اپنے نفس کے غلط خیالات سے بچنا پڑتا ہے، اور اس کے لیے انسان کو خود دعا کرنی پڑتی ہے، خود اس کو جو ہے اپنے آپ کو مارنا پڑتا ہے یا خود اس سے لڑنا پڑتا ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے دونوں طرح کے شرور سے، جو دنیاوی مصائب اور آلام ہیں، جو تکالیف ہیں جو انسان کو بدنی طور پر پہنچتی ہیں، اس سے بچنے کی الگ طریقے سے ترغیب دی ہے، اور جو ان گناہوں کی وجہ سے ہمیں تکلیف پہنچتی ہے اور ان گناہوں کا جو سبب ہے یعنی ہمارا نفس، ہماری خواہشات، اس سے بچنے کے لیے اللہ رب العزت نے دوسری صورت کے اندر الگ سے ترغیب دی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ، اور ان دونوں صورتوں کی ویسے بھی بہت زیادہ فضیلت ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور اپنے آپ کو آخرت کی تیاری کرنے والا بنا دے، کیونکہ اب دنیا تو گزر ہی جائے گی۔ بات اصل خسارہ، اصل نقصان جب ہے کہ جب ہم یہاں سے کوئی 45 40 50 60 70 80 سال گزار کے جائیں، بہنوں کے لیے کریں، بھائیوں کے لیے کریں، سب کچھ کریں، اپنے شوہر کے لیے کریں، اپنے بچوں کے لیے کریں، اور اپنے آپ کو بھول جائیں
کہ نہیں بھائی گزارا ہو جائے گا، اور آخرت میں ہم جائیں تو خالی ہاتھ ہیں۔ تو یہ رشتے دنیا کے اندر تو چل جائیں گے، لیکن آخرت کے لیے ہمیں خود کچھ کرنا ہے، خود اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔